بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب رسول کے آثار کا مطالعہ جاری ہے، ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ قرآن حکیم کی تفسیر و تعویل کے ایک بڑے موضوع کے تحت اب کچھ نشستیں ہماری چلیں گی، کچھ پہلے بھی چل چکی ہیں۔ آج کی نشست جو ہے وہ قرآن مجید کے مضامین سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید کے مضامین کے حوالے سے آثار و روایات کا مطالعہ آج ہمارا موضوع ہے۔ نشست کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عمار خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا موضوع تو قرآن کی تفسیر و تعویل ہے، لیکن اس کے تحت کچھ ذیلی عنوانات ہیں۔ تو اس میں پہلا عنوان آج کی نشست کا یہ ہے، قرآن مجید کے مضامین، جو اس کو مضامین میں تقسیم کرنے کا ایک رجحان ہے، وہ آثار میں ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ احادیث میں اور آثار میں۔ جی، میں آپ کے سامنے آثار اور احادیث پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی جو ہے وہ قیمتی گفتگو ہمارے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے میرے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزلت الکتب من باب واحد ونزل القرآن من سبعۃ ابواب علی سبعۃ احرف، اور اسی کے ساتھ ان کا ایک اور اثر بھی ہے جس میں وہ یہ سبعۃ احرفن کی توضیح بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ دونوں پہ گفتگو فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزل القرآن علی سبعۃ احرف زجر و امر حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال و احل حلالہ وحرم حرامہ وعمل بمحکمہ وآمن بمتشابہ واعتبر بالامثال۔ یہ سبعۃ احرف کی پہلے توضیح فرمائیے اور پھر سبعۃ احرف، سبعۃ ابواب اور مضامین جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مضامین موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اثر کے یعنی اپنے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث میں مضمون وارد ہوا ہے، اور وہ مضمون یہی ہے کہ جو اس سے پہلی کتب تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو کتابیں اتاری، تو عموماً ایک کتاب کسی ایک ہی مضمون ایک ہی نوعیت کے مضمون پر مشتمل ہوتی تھی، ایک ہی دائرے میں اس کی رہنمائی محدود ہوتی تھی۔ تو جیسے مثال کے طور پر تورات ہے، تو تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین بنی اسرائیل کو دیے گئے، شریعت کے قوانین، وہ ان پر مشتمل ہے، وہ کتاب قانون ہے ایک طرح سے۔ صحیح۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر جو کلام اتارا گیا، جس کو زبور کا نام دیا ہے قرآن مجید میں، اس میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مناجات، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کو پیش کرنا، تو اس پر حمد و ثنا اور مناجات کا مضمون وہ غالب ہے۔ انبیاء کے صحائف کو آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے جو انبیاء، تو اس میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ، جی بالکل، واعظ، موقع بہ موقع، تذکیر، تو ان کے یہ غالب ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دیکھیں تو اس میں جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے جو حقائق ہیں زندگی کے، اللہ تعالیٰ کے جو سنن اور قوانین ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، تو وہ تمثیلات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ صحیح۔ تو حدیث میں جس کا مضمون یہاں اس اثر میں بھی بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی کتابوں میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو مختلف اسالیب اختیار کیے، کہیں قوانین اور شرائع بیان کرنے کا، کہیں امثال کا، کہیں حمد و مناجات کا، کہیں زجر و توبیخ کا، کہیں تمثیلات کا،
تو قرآن چونکہ اس پورے سلسلہ وحی کا جامع بھی ہے، اس کا آخری ورژن بھی ہے اور مہیمن بھی ہے قرآن کے بیان کے مطابق، تو اس میں اللہ نے وہ سارے پہلو جمع کر دی۔ تو ایک تو ان آثار میں قرآن کا جامع ہونا، نہ صرف پوری وحی کی تعلیم کو بلکہ رہنمائی کے لیے جو مختلف طریقے اور اسالیب اختیار کیے گئے ان سب کو بھی، ان سب کے جامع ہونے کو بیان کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ یہ اگر وحی کی مہیمن کتاب ہے تو تعلیم بھی ساری اس میں ملنی چاہیے، اور رہنمائی کے جو بھی اسالیب ہیں وہ سارے اس میں پائے جانے چاہیے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا بڑا اس میں اہم پہلو یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ ظاہر ہے قرآن کے مضامین کو یا اس میں جو تنوع ہے اس کو دیکھنے کا وہ زاویہ سامنے آتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کا اور صحابہ کا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یعنی قرآن کے مضامین کو ہم کئی پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں اور کئی زاویوں سے اس کے مضامین کو الگ الگ ہم تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بھی ہے ہماری علمی روایت میں آگے چل کر جب اہل علم نے کام کیا ہے، غور کیا ہے، تو مختلف پہلوؤں سے، مختلف علمی ضروریات کے لحاظ سے وہ انہوں نے بیان کیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً آپ اگر آپ بالکل کلامی زاویے سے دیکھیں تو علماء کلام جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس قرآن میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اسی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، آخرت ہے، رسالت ہے، تو ان کے زاویہ نظر سے قرآن ان بنیادی عقائد کو بیان کر رہا ہے۔ فقہا جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے شرائع کون سے بیان کی ہے، اوامر و نواہی جو ہیں، اور اس طرح واضح و تذکیر کے پہلو سے لوگ دیکھیں گے تو وہ ان کی توجہ اس طرف جائے گی، اور یہ سلسلہ ہمارے آج تک جاری۔ آج بھی دیکھیں اہل علم اپنے اپنے زاویے سے وہ دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے مضمون کو ایک پیرایا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر اس کو کس پہلو سے دیکھ رہے، تو یہ بڑا اہم ہے کہ وہ قرآن مجید اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدایت کن پہلوؤں سے ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنیادی طور پر کسی علمی یا فنی پہلو سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس پہلو سے دیکھ رہے کہ یہ کتاب اگر ہدایت کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کن پہلوؤں سے، اور انسان کو خدا سے اور اس کی رہنمائی سے متعلق کرنے کے کیا کیا اسالیب اس میں اختیار کیے گئے۔ تو دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ان آثار میں یہ ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا وہ ہے کہ اس میں اب یہ جو اثر ہے نا، اس میں سبعۃ و ابواب کا بھی ذکر ہے اور سبعۃ و احرف کا بھی، تو اب سبعۃ و اب اس میں جو آگے مضامین بیان کیے گئے ہیں، امر و زجر، 7 ہے نا کہ قرآن میں 7 طرح کے مضامین ہیں، زجر اور امر ہے، یا اللہ تعالیٰ چیزوں سے منع کر رہے ہیں یا کچھ چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، صحیح، یا وہ حلال اور حرام ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں، یا محکم اور متشابہ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت واضح ہیں، کچھ ہیں جو ایک یعنی اجمال کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں، اور امثال ہے، امثال میں جس کو ہم مثال وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور امثال میں وسیع مفہوم میں جو مختلف واقعات قوموں کے بیان کیے گئے وہ بھی ایک طرح سے بطور مثال ہی ہے۔ اب یہ سبعۃ و ابواب کی تفسیر میں بھی یہ ان کو رکھا جا سکتا ہے کہ یہ سبعۃ و ابواب کی تفسیر ہے، اور ان کو سبعۃ و احرف کی تفسیر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ احرف جو ہے وہ آثار میں اور قرآن مجید میں بھی وہ کئی مفاہیم میں آیا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ آثار میں اس مضمون میں بھی آیا ہے، اس مفہوم میں بھی آیا ہے،
قرآن میں جو مختلف مضامین ہیں، تو حرف اس مفہوم میں بھی آ سکتا ہے۔ حرف جو ہے وہ حرف، احرف، یہ قرأت کرنے کے مختلف طریقے جن میں الفاظ میں کچھ اختلاف اور فرق واقع ہو جائے، تو قرأت کے جو اختلاف ہے، قرأت مختلف الفاظ سے کرنے کا، اس کے لیے بھی حرف کی تفسیر کافی ساری روایتیں آئی ہے۔ جی ایسے تو اب چونکہ ظاہر ہے بالمعنی روایتیں ہیں، تو بہت سے آثار میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ 6-7 جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ احرف کی تفسیر کے طور پر بیان کیے۔ جی کئی سے لگتا ہے کہ ابواب کی تفسیر سے بالکل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی ہو، وہ تو ایک ظاہر ہے ضمنی معاملہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ 7 طرح کے مضامین، یہ جیسے ہم نے ابھی یہ اثر دیکھا تو اس میں 7 کی تقسیم کی گئی ہے، تو کچھ آثار ایسے بھی ہیں جن میں 5 کی تقسیم کی گئی، جیسے راشد بن سعد کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 احرف اور حلال و حرام و محکم و متشابہ و ضرب الامثال، تو یہ آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو 5 کی تقسیم کے بھی ہیں۔ ہاں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یا تو مختلف موقعوں پر مضامین جو مرج ہو سکتے ہیں ان کو مرج کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ زجر اور امر کو اور حلال اور حرام کو مرج کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تحت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو سے دیکھیں تو حلال اور حرام کے علاوہ بھی زجر اور امر کے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہم مضامین ہیں ان کو کسی موقع پر نمایاں کرنے کے لیے ان میں سے کچھ کا ذکر کر دیا گیا ہو۔ دونوں پہلو ممکن۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور اثر میرے سامنے ہے، اور وہ سلمہ بن ابی سلمہ کا ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7۔ اب 5 میں انہوں نے 2 کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر ما کان قبلکم و خبر ما ہوا کائن بعدکم، یہ 2 چیزیں بھی ایڈ کریں تو 7 ہو جائیں گی۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو 7 ہیں ان میں سے کچھ 2 کو انہوں نے مرج کر دیا ہوگا، اور اس کی جگہ پہ خبر ما قبلکم و خبر ما ہوا کائن بعدکم ان کو الگ سے شامل کر لیا گیا۔ لیکن یہ مضمون قرآن میں پچھلوں کے واقعات اور خبر ما بعدکم یہ تو الگ سے ہے۔ تو اگر آپ وہ پہلی تقسیم لیں جس میں زجر اور امر یہ 2 ہیں اور محکم متشابہ یہ 2 ہیں، حلال حرام 2 ہیں، تو پھر امثال کے تحت یہ مرج ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مضامین سارے کے سارے قرآن میں موجود ہیں۔